السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ الفطر کہ یہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ الفطر کی فضیلت کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کی اہمیت، اس کے فوائد کیا ہیں، زکوٰۃ الفطر کس صورت میں دینا چاہیے، اناج میں یا کرنسی پیسے کی صورت میں، اور زکوٰۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، زکوٰۃ الفطر کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے۔ پھر مزید فرمایا، کھجور یا جو کا 1 صاع غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اور کس پر؟ تمام گھر کے افراد، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور ان کو ادا کون کرے گا؟ گھر کا سربراہ۔ نمبر 2، زکوٰۃ الفطر کی فضیلت، اس کی اہمیت و فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا ہے۔ اس سے روزے دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس دن ہر مسلمان کے گھر میں چولہا جلے، کوئی مسلمان اس دن کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، ہر مسلمان خوشحال میں ہو، کیونکہ یہ عید المسلمین ہے، اس میں امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی۔ نمبر 3، زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، زکوٰۃ الفطر غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد پر، چاہے وہ نابالغ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، ان پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی گھر کا سربراہ کرے گا۔ نمبر 4، زکوٰۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے، اناج یا پیسہ؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر، ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 صاع، یا جو کا 1 صاع، یا کھجور کا 1 صاع، یا پنیر کا 1 صاع۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اناج کی صورت میں دینا چاہیے، اور کتنا دینا چاہیے؟ 1 صاع۔ 1 صاع تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے، 3 kg، اور 3 kg کوئی بھی اناج کی چیز آپ دے سکتے ہیں، خاص کر جو چیزیں معاشرے میں عام ہیں، جو اکثر کھائی جاتی ہیں، جیسا کہ چاول اور گیہوں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں صرف اور صرف اناج ہی دے سکتے ہیں، کیا ایسا کوئی دوسری صورت نہیں ہے جس میں ہم پیسہ بھی ادا کر سکیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں صرف اور صرف اناج ہی ادا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ علماء کچھ شرطوں کے ساتھ جو ہے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، بشرط کہ وہ شروط یہ ہیں کہ کسی مصلحت یا دفع الحاجہ یا کسی کی ضرورت
پوری کرنے کے لیے. مثلاً اگر کسی شخص کو، کسی غریب مسلمان کو دوائی کی ضرورت ہے تو ایسی حالت میں آپ ظاہر بات اس کو اناج تو نہیں دیں گے، تو اس کو آپ پیسہ دیں گے تاکہ وہ دوائی خرید سکے. لیکن پھر بھی افضل اور اولا یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ الفطر میں اناج دیں. اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا صدقہ جمع کرنے کے لیے، تو حضرت معاذ نے کہا تھا ائتونی بعرض ثیاب خمیص او لبیس فی الصدقہ مکان الشعیر، کہ آپ مجھے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزوں کے بدل، اس کے عوض جو ہے آپ مجھے کپڑے دیں. تو یہ ان کی دلیل ہے جو زکوٰۃ الفطر میں پیسے دینے کے قائل ہیں. نمبر 5، زکوٰۃ الفطر کب ادا کیا جائے؟ افضل و اولا وقت یہی ہے کہ اسے چاند رات کو ادا کیا جائے یا نماز عید سے قبل، لیکن اسے عید سے 2 دن قبل بھی ادا کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ابن عمر اسے عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے. تو یہ چیز صحابہ سے ثابت ہے، تو چنانچہ ہم بھی عید سے 2 دن قبل اسے ادا کر سکتے ہیں. نمبر 6، زکوٰۃ الفطر کا مستحق کون ہے؟ اس کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، مساکین و غرباء اور یتیم و بیوہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.